الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 80 اور 81 یعنی 81 یہ دو آیات تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 80 من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن تولا، اور جس نے منہ موڑا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو لوگوں کے اوپر نگہبان اور نگراں بنا کر کے نہیں بھیجا ہے. معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے اور رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جس آدمی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی، اور جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی. وہ اس لیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، بلکہ ان کو جو اللہ کی طرف سے وحی دی جاتی ہے، جو نازل کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حکم کے مطابق بات کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے قرآن سورۃ النجم کے اندر واضح طور پر فرمایا ہے کہ وما ينطق عن الهوى، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے ہیں. ان هو الا وحی یوحى، بلکہ جو وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر نازل کی جاتی ہے ان کی زبان سے وہی بات نکلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لکھتے تھے، لکھتے لکھتے رک گئے. لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوش بھی ہوتے ہیں، کبھی غصے بھی ہوتے ہیں، جذبات مختلف ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ صحیح بات نہ ہو اور تم لکھ لو تو اچھی بات نہیں ہوگی. انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات انہوں نے کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اکتب، لکھو. اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے وہی بات نکلتا ہے جو حق ہے، حق کے علاوہ میری زبان سے کوئی بات نہیں نکلتا. اور معزز سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب الاحکام اور صحیح مسلم کتاب الامارہ کی روایت، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم اور آپ یا جو بھی انسان، جو بھی مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے. اور یہ اعزاز اور یہ مقام صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ومن تولا، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آپ کی اطاعت اور فرما برداری سے منہ موڑتا ہے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگراں نہیں بنایا ہے. کیا مطلب یہ کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ بات کو پہنچا دیں. اگر کوئی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے تو وہ کامیاب اور سعادت مند ہے، اور اس کا اجر و ثواب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ملے گا. لیکن اگر آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اس کے باوجود لوگ منہ موڑتے ہیں تو ناکامی اور نامرادی ان کے ساتھ ہے. آپ سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. معزز سامعین کرام، اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ منافقوں کے بارے میں ہے، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، آیت نمبر 81 میں، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو آپ کی اطاعت و فرما برداری منظور ہے، یعنی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آپ کی اطاعت و فرما برداری کریں. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، لیکن یہ منافقین آپ کے مجلس میں آنے کے بعد، آپ کی اطاعت و فرما برداری کا وعدہ کرنے کے بعد بھی جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں، کہیں تنہائی میں جاتے ہیں، جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو ان میں سے ایک گروپ ہوتا ہے جو بیٹھ جاتا ہے اور آپ سے جو عہد و پیمان کیا کہ ہم آپ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے اس کے خلاف آپ کے تعلق سے بھی، مسلمانوں کے تعلق سے بھی، دین اسلام کے تعلق سے بھی سازشیں کرتے ہیں. فائدہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ
بیت طائفۃ منہم غیر الذی تقول، آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آ کر کے تو اطاعت و فرما برداری کا عہد و پیمان کر لیا، لیکن وہاں سے نکلے تو تنہائی میں جا کر کے رات کے تاریکی میں اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر کے آپ کے خلاف منصوبہ بندی کرتے ہیں، لوگوں کو آپ کے خلاف اکساتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یکتب ما یبیتون، رات کو وہ لوگ جو سازش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو لکھ لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تو لکھنے نہیں آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو رکھا ہے، فرشتے جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ مقرر ہیں، ہر ایک کے ساتھ مقرر ہیں، وہ لوگوں کے سامنے جو کرتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، لوگوں کے پیچھے جو کرتے ہیں اس کو بھی وہ لکھتے رہتا ہے، زبان سے جو بات کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور زبان کے اور دل کے اندر جو چھپی ہوئی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ منافقین تم لوگوں کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تمام حرکات کو جانتا ہے، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر اٹھنے والے وسوسے کو بھی جانتا ہے، تمہارے آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ جانتا ہے، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل کے اندر جو انٹینشن اور ارادہ ہوتا ہے کسی بھی نیک عمل کے لیے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ لہذا اے منافقین، تم جو حرکت کر رہے ہو اللہ اس کی سزا تم کو ضرور دے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا۔ دراصل یہ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اور خاص طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے پس منظر میں، لیکن ہر دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے جو لوگ ہیں جو خصوصاً دعوت کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بات بہت ہی زیادہ ان کے لیے کارگر ہے اور ان کے لیے لائق عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سازش میں لگے رہتے ہیں ان کو گھبرانا نہیں چاہیے، جاننے کے بعد بھی اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے درگزر کر دیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو جانے دیجئے، ان کے راز کو لوگوں کے بیچ میں فاش بھی مت کیجئے، اور ان سے ڈریے بھی نہیں، ان سے ڈریے بھی نہیں، اللہ پر توکل کیجئے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ حامی ہے، ناصر ہے، مددگار ہے، سپورٹ کرنے والا ہے، ساتھ دینے والا ہے، بگڑے ہوئے حالات کو بنانے والا ہے، لوگوں کی سازشوں کو ناکام کرنے والا ہے۔ کن کے لیے؟ جو اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کے سامنے رجوع کر لے ان کے لیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، کارساز کے طور پر بھی، ناصر حامی اور مددگار کے طور پر بھی۔ لیکن کب؟ جب آپ اللہ سے رجوع کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ معزز سامعین کرام، اس صورت کے اندر ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے خاص طور سے نازل فرمایا ہے، ان کے سماج و معاشرے کے لیے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کا متبع اور فرما بردار بنائے، صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے ساتھ خیر و عافیت اور بھلائی کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس دنیا کے تمام پریشانی اور وباؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔